نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ رمضان شریف تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ رمضان ہی کیا بلکہ زندگی ایسے پھسلتی جا رہی ہے ہاتھوں سے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ سالوں پرانے واقعات ایسے لگتے ہیں جیسے کل کی بات ہے۔ رمضان شریف میں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے، رحمت، مغفرت، اللہ کی خوشنودی اور جہنم سے خلاصی کو اس ماہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ یہ حصہ رحمت ہے، یہ مغفرت ہے، یہ جہنم سے آزاد۔ ہم لوگ یک بارگی میں وہ کام سارے جو ہم پورے سال نہیں کرتے رمضان میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اعتدال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کے بل بوتے پر کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادت مت کریں، ذکر اذکار، درود پاک، استغفار کی تسبیح نہ کریں، نوافل نہ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کریں، نہیں نہیں نہیں، یہ سب کریں، لیکن اس کو اس انداز میں کریں کہ توازن قائم رہے اور زندگی کو اس انداز میں ڈھالیں کہ آپ پر بوجھ نہ بنے۔ مثلا ایک دن جذبہ آیا، 2-4 پارے سے لے کر 10-20 پارے پڑھ چھوڑے، اگلے دن ایک بھی نہیں پڑھا، نہیں، آپ بیٹھے، رمضان ہی نہیں، پوری زندگی میں آپ کسی بھی کام کو جوش و جذبے سے کریں ضرور، لیکن اس میں 3 چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ ابتدا کیسے، دوسرا یہ کہ یہ کتنے عرصے تک میں کر سکتا ہوں، یا مجھے یہ پلان کتنے دنوں کے لیے کرنا چاہیے، یہ میری منصوبہ بندی کتنے دنوں کی۔ اگر یہ ختم ہوتا ہے تو میں اسے کس انداز میں ختم کروں گا، اور اس سے میں جو مقصود ہے، جو فوائد کا حصول ہے، یا جو اس کا منتہائی نظر ہے، وہ کیا ہونا چاہیے۔ آپ شروع کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی، چلے عبادت تو ایک طرف رہی، کوئی کاروباری معاملہ ہی ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ کاروبار شروع کرتا ہوں تو اس میں میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے۔ مثلا کوئی آدمی چاہے سبزی کی دکانی کھولے، چاہے پرچون کی دکانی کھولے، چاہے کچھ بھی کرے، یا عبادت ہے کہ آپ نوافل شروع کرتے ہیں، آپ فرائض کو مکمل طور پر ادا کرتے ہیں، آپ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، آپ تلاوت کی کثرت کرتے ہیں، رمضان میں اپنا ایک پلان بناتے ہیں۔ آپ کے سامنے کوئی بھی چیز ہو تو اس کا نعم البدل آلٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نے ہر نماز کے ساتھ ایک پارہ پڑھنا ہے، نماز پڑھی یا نماز سے پہلے 10-5 منٹ مل جاتے ہیں، بیٹھے آپ نے ایک پارہ تلاوت کر لیا، اگلی میں پھر ایسے، اگلی میں پھر ایسے، اگلی میں پھر ایسے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی مصروفیت ایسی نکل آئی کہ آپ کسی نماز کے ساتھ وہ پارہ نہیں پڑھ سکے، تو اب آپ کے سامنے اس کا نعم البدل کیا ہونا چاہیے کہ وہ نماز کے ساتھ ایک کے بجائے 2 پڑھیں گے، یا اس پارے کو جس نماز میں چھوڑا گیا ہے اس کو 4 حصوں میں، جو 4 نمازیں بچی ہیں آپ ان میں پاؤ پاؤ تقسیم کر لیں گے، یا پھر یہ ہے کہ آپ اگلے دن 5 کے بجائے 6 پارے پڑھیں گے۔ یعنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو میرا یہ ایک پارہ کسی وجہ سے رہا ہے یہ کیسے پورا ہوگا۔ ٹھیک ہے، رمضان کو خوشی، رب کی رضا اور اطاعت
کا مہینہ سمجھیں اور اس سے اسی انداز میں استعمال کریں، بوجھ مت بنائیں۔ جس چیز کو آدمی طوعاً کرہن استعمال کرتا ہے یا لاگو کرتا ہے، اس چیز کا کبھی بھی خوشگوار اختتام نہیں ہوتا۔ بغاوت ہوتی ہے، بد دلی ہوتی ہے، راستے میں ادھورا پن ہوتا ہے۔ ہاں، جس چیز کو شوقیہ طور پر اپنایا جائے، برضا رغبت اپنایا جائے، تو اس کی ایک گنجائش ہوتی ہے۔ آپ اس کے مطابق پلان کریں کہ دیکھیں آج میرا خیال ایک 7واں 8واں روزہ ہے، پتہ ہی نہیں ہے کتنے گزر گئے کتنے نہیں ہے۔ پڑھائی لکھائی تحقیق اور اپنے ان تمام معاملات میں اتنا مگن ہوں کہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے پتہ نہیں ہے کہ آج 6واں روزہ ہے 7واں روزہ ہے، جتنا بھی ہے آپ بیلنس رکھیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک تسبیح کم از کم درود پاک کی، ایک تسبیح استغفار کی، ایک پارہ قرآن کریم کا، اور کم از کم تہجد، اور اس کے علاوہ کو 2 4 نفل جو روٹین کے مطابق چلتا ہے، نمازوں کے بعد نوافل ہیں، سنن ہیں، اور تہجد ہے، اور یہ چیزیں تو چلتی ہیں، تراویح ہے۔ لیکن آپ نے انفرادی طور پر ایک ایسا کام کرنا ہے کہ آپ کو اس چیز کا احساس رہے کہ میں رمضان میں یہ چیز کر رہا ہوں، اور پھر جو چیز رمضان میں آپ اختیار کریں کوشش کریں کہ اس سے غیر رمضان بھی جاری رکھیں۔ پھر یہ رمضان ایک انقلابی رمضان ہوگا، اور یہ واقعی زندگی کو تبدیل کرے۔ اللہ سے اپنے لیے بھی مانگے، امت کے لیے بھی مانگے، مظلوموں کے لیے بھی مانگے، بیماروں کے لیے بھی مانگے، اور اپنی صحت کے لیے بھی مانگے، اور ہر ایک کے لیے خیر و عافیت مانگے۔ اپنی زندگی کو دہرائیں، خیال کرے، انسان ہر لمحے سیکھتا ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جو چیز آج مجھے حاصل ہے وہ اس وقت نہیں، اور جو آنے والے کل میں حاصل ہوگی آج میں اس سے محروم ہوں۔ ہر لمحہ انسان سیکھتا ہے، امپروو ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، علمی ترقی ہوتی ہے، تجربات و مشاہدات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو آپ رمضان میں لازمی نہیں ہے کہ آپ روزے میں ہانپتے کانپتے پھریں، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہو۔ بھائی اگر کوئی ایسی بات ہے تو تیل لگا لیں، بالکل آپ اپنے چہرے پر تیل لگا لیں، حشاش بشاش رہے۔ یہ سوکھا سڑا ایسا نہ ہو کہ جیسے آدمی سفر سے آیا ہے، ہونٹ خشک ہے، زبان خشک ہے، چہرے پر ہوائیں ہو، نہیں۔ ایک ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہو، پھر اس چیز پر شکر ادا کرے کہ یا اللہ آپ نے مجھے روزے کی توفیق دی، تلاوت کی توفیق دی، استغفار کی توفیق دی۔ 2 چیزیں ہیں جو میں کم از کم عام زندگی میں بھی کرتا ہوں، اور اپنے متعلقین شاگردوں کو اور پوچھنے والوں کو اور جو لوگ وابستگی رکھتے ہیں ان سے 2 چیز سے میں ضرور انہیں تلقین کرتا ہوں، ایک استغفار ہے اور ایک درود پاک ہے۔ ان کی کثرت کریں، ان دونوں کی عجیب شان ہے۔ یہ دونوں رب کے حضور قبول ہوتے ہیں۔ بہت ساری احادیث ہیں فضائل میں، آپ نے فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پھر پوری کائنات میں
اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ جہاں کوئی آدمی درود پاک پڑھتا ہے اللہ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس سے تحفۃ لے جا کر بارگاہ رسالت میں پیش فرماتے ہیں۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ آدمی کی قبولیت یہ ہے کہ شروع میں، درمیان میں، آخر میں جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے اس کی قبولیت کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ درود پاک کے بہت سارے بے شمار فضائل ہیں، اور پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے۔ یار کتنی ہے، یہ وہ عمل ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو آپ رب اور اس کے فرشتوں کے کاموں میں شریک ہو جائیے۔ پھر درود پاک اس سے نصیب ہوتا ہے جس سے رسول اللہ سے نسبت ہوتی ہے، ایک نور ہے یہ تو۔ عبدالعزیز دباغ مشہور صوفی گزرے ہیں، صاحب کشف تھے، ان کی کتاب تھی ابریز، اردو میں، عربی میں اصل کتاب تھی۔ کہتے ہیں یہ ان پڑھ تھے، لیکن کچھ انہیں اللہ نے علم لدنی دیا تھا، اس علم لدنی سے یہ بہت ساری چیزوں کو بیان کرتے تھے۔ تو غالباً ان کا واقعہ ہے یا کسی اور کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ کسی بات پر کوئی بات ہو گئی، کوئی بحث ہو گئی، تو حضرت فرمانے لگے کہ ہر مومن کے دل کے ساتھ روزائے اطہر سے ایک روحانی کنیکشن ہے، تار ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں حضرت نے ایسے ہاتھ کیا جیسے کسی چیز کو روکتے ہیں، اس نے کہا اب تمہاری تاریں نہیں رہی، ان میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دائرہ اسلام سے باہر قدم رکھا، پتہ نہیں عیسائی ہو گئے، بہرحال وہ مسلمان بھی رہے۔ تو یہ جو تعلق ہے نا، یہ بہت گہرا ہے، اور اس تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے درود پاک ضروری ہے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں استغفار۔ استغفار اس کے 5 فوائد بیان ہوئے ہیں عام زندگی، اور یہ کسی خاص مخصوص نہیں ہے، کسی خاص انسان کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ ہر ایک کے لیے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، تو اس سے بخشن ہار پاؤ۔ یرسلی السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے بارشیں بروقت، یہ کہہ سکتے بر وقت بارشیں کرے۔ بر وقت بارش کتنی اہم ہے اس کا اندازہ صاحب عقل لوگ ہی لگا سکتے ہیں۔ یمددکم باموال و بنین، اللہ تمہارے مالوں میں اور اولاد میں برکت نصیب کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جنات، تمہارے لیے باغات، کھیتیاں، فصلیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں وافر مقدار میں پانی دے گا۔ آج پانی پوری دنیا میں مسئلہ بنا ہوا ہے، عالمی سطح کا مسئلہ ہے پانی، صاف پانی۔ اب تو شہروں کا پانی بھی، ہمارے ہاں لاہور میں پہلے شفاف پانی تھا، اب تو یہاں بھی بس فیکٹریوں کی وجہ سے زیر زمین پانی بھی گندا ہو چکا ہے، قابل استعمال نہیں رہا، اور بس جب نعمت چھن جاتی ہے تب پتہ جاتا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، اللہ کہتا ہے یار کچھ کم از کم اپنی حیثیت اور میری حیثیت دیکھ، اس کے مطابق ہی تم جو ہے نا کچھ اپنی زندگی کو بدل لو، مجھے جو عزت اور جو میری عصمت ہے
اس کا اقرار کرو اور اپنی حیثیت دیکھو۔ تو ہمارا مطمع نصری، ہم تو نماز بھی اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں روزی میں برکت ہو، ہماری مال اولاد میں برکت ہو، ہمارے کاروبار چل جائیں، ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آدمی پر آسمان شاہی ہے، وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، اس کے ساتھ تو یہ چیزیں ہیں۔ یعنی ہم نے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات کو اس بنیاد پہ رکھا ہوا ہے کہ ہماری جو ظاہری زندگی ہے، رزق ہے، روپے پیسہ ہے، مال دولت جائیداد ہے، اس میں اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی آدمی کسی پریشانی میں آتا ہے، کہتا ہے یار نیک آدمی ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، قبول نہیں۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، اللہ نے اپنے انداز سے اس کائنات کو چلانا ہے اور آپ نے اپنے انداز سے رہنا ہے۔ آپ کی ایک مانگنے سے یا آپ کے معاملات سے کیا وہ کائنات کا جو نظام ہے وہ درہم برہم کر دے گا؟ بے شمار دعائیں ایسی ہوتی ہیں بر وقت قبول نہیں ہوتی، ہمیں شکوہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہوا وہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ہمارے استاد تھے مولانا حبیب اللہ ڈیروی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان سے ابو داؤد شریف پڑھی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ایک عالم تھے، وہ کسی دیہات میں گئے، نماز پڑھی، نماز کے بعد امام صاحب نے دعا کی۔ اب وہ دعا کر رہا ہے، بہت ساری دعا میں کہتے ہیں کونو قردۃ خاسئین، سب کہہ رہے آمین آمین آمین۔ اس نے جو سنا، اس نے کہا امام صاحب آپ کیا منگوا رہے ہیں؟ اب نمازیوں کو بھی دلچسپی پیدا ہوئی، کیا ہے؟ کہنے لگے کہ یہ آیت پڑھتے، کہتے قرآن کی آیت میں مانگ دیتا ہوں، پتہ جہالت ہے نا۔ تو وہ کہنے لگے بھائی اس کا معنی ہے کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو سب نمازی کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے اس مولوی کی دعا قبول نہیں ہوئی، وگرنہ ہم یہاں سارے کوئی دیوار پہ چڑھا ہوتا ہے، کوئی درخت میں چڑھا ہوتا ہے، سب بندر بن چکے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان کو بہت ساری دعائیں ایسی ہیں کہ وہ مانگتا ہے، اسے پتہ نہیں۔ وَإِذَا وہ کہتے ہیں شر استعجالهم بالخیر، انسان ہر طرح برائی کو بھی اچھائی کو بھی لینے میں وہ جلد باز واقع ہوا ہے۔ تو خیر یہ چیزیں ہیں۔ اور دوسری ایک اور اہم بات، صرف تلاوت مت کریں، کسی بھی عالم کا یا کسی بھی معتبر انسان کا ترجمہ ساتھ میں رکھ لیں، مت پڑھے 10 20 قرآن مت پڑھے، ایک قرآن پڑھے، روزانہ ایک پارہ پڑھے، اسے سمجھے، اس کا ترجمہ پڑھے، قرآن کیا رہا ہے۔ ہم مسلمان عجیب قسم کے ہیں، ہر آدمی سن رہا ہے، ہر آدمی سنا رہا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ وہ پڑھنے والا کیا بتا رہا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، نہ سننے والے کو پتہ ہے کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، نہ امام کو پتہ ہے کہ میں کیا، بس ایک رٹا ہے وہ لگا۔ اور پھر مصیبت یہ ہے کہ ہم اسی کو حاصل قرآن کہتے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ طبیب ہیں، میں نے آج تک کوئی انسان ایسا نہیں دیکھا کسی طب کی کتاب کو، کسی جامع کتاب کو، کسی مجربات کی کتاب کو، کسی ڈائری کو، کسی بیاج کو حفظ کر لیا ہو اور اسے شفا مل گئی ہو، وہ اسے رٹتا ہے، روزانہ پڑھتا، کہتا ہے میں روزانہ تو جو ہے نا وہ پڑھتا ہوں۔ وہ کہے گا بھائی یہ پڑھتا ہے، اس میں جو نسخے ہیں، جو تدابیر ہیں، جو غذائیں خوراکیں وہ استعمال کرے گا تو یہ کتاب فائدہ دے گی۔ اور ہم نے قرآن کو ایک ایسا بنا لیا، نہ خود سمجھتے ہیں نہ دوسروں کو سمجھاتے ہیں۔ ہماری مساجد میں، ہمارے خطبات میں، ہمارے جمعات میں، عیدوں میں، اور بالخصوص جب اب ہفتے 10 دن کے بعد ختم قرآن شروع ہو جائیں گے، قرآن کی کوئی بھی بات نہیں کرتا، سب کہانیاں سناتے ہیں، سب لمبے چوڑے قصے سناتے ہیں، اور عجیب عجیب قسم کے انداز میں نعتیں پڑھتے ہیں، نظمیں پڑھتے ہیں۔ قرآن جس کی وہ تقریب ہے اس کی کوئی بھی بات نہیں کرتا۔
ہاں بھائی جس نے قرآن پڑھا اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے وہ ہے، اور اس کے لیے 4 تاج ہیں، اس کے لیے 10 تاج ہیں، اس کے لیے یہ۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے وہ برحق ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ وہ جس چیز کو عمل نہیں کیا، وہ چیک جو 10 لاکھ کا آپ کی جیب میں ہے، اگر بینک میں وہ کیش نہیں کرائیں گے تو وہ بیکار ہے۔ وہ سونا جسے زمین میں دبا دیا، اور یہی کہ بھائی وہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ جو کام نہ آئے، جو قرآن ہماری زندگی میں یہاں بدلاؤ نہیں لا سکا، آخرت میں ہم کیا اس سے امید وابستہ کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں میں حقیقی تبدیلی اور انقلاب لے آئے، اور ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی۔ اللہ تو بار بار فرماتا ہے کہ تم یہ قرآن افلا یتدبرون القرآن، تم اس قرآن کو غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں، تمہارے ذہنوں پر تالے لگ گئے ہیں۔ کیا کسی چیز کو رٹنے سے وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے؟ کسی قانون کی کتاب کو حفظ کرنے سے کیا قانون کی گرفت سے آدمی بچ جاتا ہے؟ نہیں یار، یہ قرآن، اس قرآن کو قرآن سمجھو، یہ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ جو قرآن بہت ساری لوگوں کی ذلت کا سبب بنتا ہے، وہ انسان کو بلندی کہاں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہتری کی گھڑیاں پیدا کری، اسباب پیدا کری۔ وما علینا الا البلاغ۔